بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹین ایج کے مسائل اور ان کا حل۔ بچوں کی زندگی کا سب سے اہم مرحلہ 13 سے 19 سال یعنی نوعمری کا ہوتا ہے۔ ماہرین اس نوعمری میں بھی 14 سے 17 سال کی عمر کو سب سے زیادہ حساس قرار دیا ہے، لیکن اس عمر میں جنریشن گیپ کے نام پر بچوں کو والدین اس وقت اپنے آپ سے دور کر دیتے ہیں جبکہ ان کو سب سے زیادہ آپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے جب بچہ بچپنے سے نکل کر جوانی میں داخل ہو رہا ہوتا ہے۔ بچے کے جسم میں طبی طور پر بہت سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جو اس کی نفسیات اور اس کے عادات و اطوار کو براہ راست متاثر کرتی ہیں۔ کم علمی کی بنا پر اکثر والدین کو لگتا ہے کہ ان کا بچہ بگڑ رہا ہے اور اس میں غیر طبی عادات و اطوار پیدا ہو گئے ہیں، اور نتیجتاً وہ نامناسب انداز میں بچوں کو ہینڈل کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کے رد عمل میں بچہ اس قدر برباد ہو جاتا ہے کہ ساری عمر اس کی اصلاح مشکل ہو جاتی ہے۔ نوجوانوں میں جسمانی تبدیلیاں۔ نوعمری بالخصوص 14 سے 17 سال کی عمر میں بچے کے جسم میں ہارمون میں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ ان کے نتیجے میں جہاں بچے کی جسمانی ساخت میں تبدیلیاں ظاہر ہوتی ہیں، وہیں اس کی روزمرہ کی حرکات اور نفسیات میں بھی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، جن میں سے کچھ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1، جذباتی تبدیلیاں۔ اس دوران ہارمونل تبدیلیوں کے باعث بچے میں طاقتور جذبات جنم لیتے ہیں۔ وہ والدین کی ڈانٹ کو پہلے جیسا نہیں قبول کر پاتے ہیں۔ جن چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دیا جاتا تھا، اب وہ اسے اپنی آزادی میں مداخلت اور بے عزتی محسوس ہوتی ہے۔ اب وہ نہیں پسند کرتے کہ اسے سب کے سامنے یا راہ چلتے بڑے روکتے ٹوکتے پھریں کہ بیٹا ایسا مت کرو، یوں کرو، یہاں مت جاؤ، یہ مت پہنو، ایسے مت بات کرو، وغیرہ وغیرہ۔ اب اسے سیلف آئیڈینٹی کی فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے فیصلے خود لینا چاہتے ہیں، والدین کے بجائے اپنی پسند کے کپڑے پہننا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے ہیئر اسٹائل بنوانا چاہتے ہیں، اپنی پسند کے دوست بنانا چاہتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اب وہ والدین اور اپنے بڑوں کی خامیوں پر بھی روک ٹوک کرنا ناپسند کرتے ہیں۔ اسے اپنے علاوہ اپنے لوگوں کی بھی فکر ہونے لگتی ہے کہ وہ ایسا کریں اور ایسے رہیں۔ نمبر 2، بلیک بلو موڈ میں تبدیلی۔ انہی تبدیلیوں کے نتیجے میں بچے کا موڈ بہت تیزی سے بدلتا رہتا ہے۔ اس کا رد عمل پہلے سے زیادہ تیز اور اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ بات بات پر چڑچڑاپن دکھائی دینے لگتا ہے، غصہ نسبتاً زیادہ آتا ہے۔ اس عمر میں موڈ اس تیزی سے بدل سکتا ہے کہ پل بھر میں بچہ اوور کانفیڈنس تو دوسرے ہی پل احساس کمتری کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ نیند کی زیادتی بھی ہو جاتی ہے۔ بڑوں اور بالخصوص والدین کو سمجھنا ہوگا کہ اب اس عمر میں بھی وہی طریقہ اپنانے سے کام نہیں بننے والا جو 10-12 سال کی عمر تک بچے کی تربیت کے لیے اپنایا گیا تھا، بلکہ اسے کافی حد تک بدلنا ہوگا۔ یعنی ہمیں اب کچھ باتوں کا خیال کرنا ہوگا۔ نمبر 3، بچے کو اسپیس دیں۔ جب بھی بچہ اس عمر میں کوئی غلطی یا حرکت کرے تو والدین کو چاہیے کہ فوری طور پر طیش میں آ کر غیر ضروری رد عمل کا مظاہرہ نہ کرے، بلکہ جب بچہ درست موڈ اور ایموشن میں ہو تو بہتر انداز میں اسے اس کی غلطی کا احساس مناسب وقت پر دلایا جائے۔ نمبر 4، نصیحت اور تلقین صرف اکیلے میں۔ بچے کو نصیحت کبھی بھی اس کے دوستوں، بھائی بہنوں اور بالخصوص چھوٹوں کے سامنے نہ کریں، بلکہ اکیلے میں اسے اچھے اور شفقت کے انداز میں بتایا جائے، کیونکہ وہ اس عمر میں داخل ہو چکا ہے کہ جہاں اسے اس کی شناخت اور اس کا نفس اسے بہت عزیز ہو چکا ہوتا ہے۔ نمبر 5، بچوں کی غلطیاں نظر انداز کریں۔ بچوں کی اس عمر میں غلطیاں فوری طور پر بھڑکنے کے بجائے والدین کو اطمینان اور شائستگی اپنانی چاہیے۔ رد عمل سے قبل اسباب کا پتہ لگانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اسی کے مطابق سمجھایا جائے اور حل نکالا جا سکے۔ بچوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھیں۔ تمام تر مصروفیات کے بعد بچوں کو کوالٹی ٹائم دینا چاہیے۔ جاب کی وجہ سے اگر والدین میں سے کوئی دور ہو تو بھی ضروری ہے کہ ٹیلی فون اور الیکٹرانک ذرائع کا استعمال کر کے بچوں سے جڑے رہیں۔ گفتگو تکلف سے ہٹ کر بالکل دوستانہ ہو۔ عادت ڈالیں کہ والدین کم بولیں اور بچوں سے زیادہ سنیں۔ ان کو اس قدر دوستانہ ماحول دیں کہ وہ اپنے عزائم، اپنے سپنے اور اپنے دل کی باتیں
حتیٰ کہ ہو جانے والی غلطیاں بھی آپ سے شیئر کریں۔ نمبر 6، بچوں کو شاباشی دیں۔ بچوں کو اس عمر میں خود کی تلاش اور خود کو اچھا کہلوانے کی بڑی چاہ ہوتی ہے، اس لیے جب بھی وہ کوئی معمولی سا بھی اچھا کام کریں تو اس پر اسے شاباشی دی جائے اور ہر ممکن طریقے سے اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ جو آپ کریں گے بچہ وہی کرے گا۔ بچے کے ساتھ اس عمر میں والدین کا تعامل سب سے زیادہ ضروری ہے۔ کوشش ہو کہ کھانا ساتھ کھائیں، نمازوں میں ساتھ ہوں، اپنے ساتھ رشتہ داروں یا دوسرے مقامات پر لے جائیں، دوسروں سے بہتر الفاظ میں تعارف کروائیں۔ عادت ڈالیں کہ بچہ آپ کو دیکھ کر اپنی روٹین سیٹ کرے، مثلاً صبح آپ کو جلدی اٹھتا دیکھیں، موبائل کا غیر ضروری استعمال کم سے کم تر ہو، آپ کو بہتر کپڑوں میں دیکھے۔ نمبر 7، تم کر سکتے ہو، تم کرو گے۔ بچوں کو باتوں اور اعمال سے یہ احساس دلایا جائے کہ آپ ان پر اعتماد کرتے ہیں، مثلاً انہیں کوئی کام سونپ کر کہیں کہ مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا اس کام کو اچھے سے انجام دے گا۔ گھریلو سامان لانے بھیجا کریں، اس کے چھوٹے بھائی بہنوں کو پڑھانے کی ذمہ داری اسے دیں۔ کبھی آؤٹنگ کا پروگرام ہو تو اس سے کہیں کہ بیٹا آپ طے کرو کہ اس سنڈے کہاں جایا جائے، کون سے ہوٹل میں کھایا جائے۔ اگر اس کی رائے غیر مناسب بھی ہو تو بڑے ہی پیار محبت سے اسے بدل بتائیں۔ کسی کے ذریعے بچے کی کسی غلط عادت کی خبر بھی ملے تو اسے اعتماد میں لے کر اس پر گفتگو کریں۔ نمبر 8، غلطی پر وارننگ۔ اگر اس کی طرف سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو بجائے اس پر ڈانٹ ڈپٹ کے اسے محبت سے سمجھائیں کہ آئندہ ایسا نہ ہو۔ ماضی میں اس سے ہوئی اس کی غلطی کا تذکرہ آئے دن گفتگو کے دوران بالکل نہ کیا جائے۔ نمبر 9، پہاڑوں سے بلند امیدیں۔ والدین اپنے بچوں سے وابستہ امیدیں ضرور ان کے سامنے رکھیں، لیکن انہیں ان پر تھوپنے کی بالکل کوشش نہ کریں، بلکہ دیکھیں کہ بچے کی دلچسپی اور صلاحیت کس سمت میں ہے، اور اگر وہ غیر مناسب نہ ہو تو اس میں اس کا حتی الامکان تعاون کریں۔ نمبر 10، بے جا پابندیاں۔ بچوں کی دیکھ بھال بے حد ضروری ہے، البتہ ان کی بے جا نگرانی نقصان کا باعث بنتی ہے۔ ان کے اسکول روٹین، اخراجات، سوشل سرکل کی ہم خبر رکھیں، البتہ ہر معمولی سے معمولی بات پر پوچھ گچھ بچے میں چڑچڑاپن اور فرسٹریشن پیدا کرے گی۔ نمبر 11، دین سے محبت۔ ضروری ہے کہ والدین روزمرہ کے تمام معاملات میں عملی طور پر دینداری کا مظاہرہ کریں اور بچوں میں دینی شعائر سے دلچسپی کی کوشش کی جائے۔ بچے اگرچہ دنیاوی تعلیم میں ہوں، مگر والدین پر لازم ہے کہ روزمرہ کی گفتگو میں دینی شخصیات اور تعریف کا وقتاً فوقتاً تذکرہ ہوتا رہے۔ یاد رہے، اس عمر میں بچے سب سے زیادہ اسکول ڈراپ آؤٹ کرتے ہیں اور نشے و جرائم جیسی بری عادات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہت ساری وجوہات میں سے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نازک عمر میں ہم بچوں کو نہ صحیح سے سمجھ پاتے ہیں اور نہ ان کی ٹھیک سے تربیت کر پاتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کریے گا۔ اللہ حافظ۔